کے پی کے کی میری انگلینڈ کریسیوں کو سب کو میرا مسیح میں سلام. گڈ مارننگ. مسیح میں میرا سلام ہو. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول اور منہ بند رکھوں اور تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بات کروں، لیکن اس ہمفری پیٹر نامی شخص سے نا جو مجبور کر دیتے ہیں نا جھوٹ کے پلندوں پہ، پھر بات کرنی پڑتی ہے. اب اس نے کچھ دن پہلے ایک بڑی اچھی نامور شخصیت کو فون کر کے کہا، جس میں میرا نام بھی اس نے لیا اور دوستاں کے، کہ یہ جی جو کچھ کر رہی ہے بکواس ہے اور یہ کریمنلز کا ٹولہ ہے. انہوں نے چرچ کے تالے توڑے ہیں، انہوں نے ڈائسس سینٹر کے تالے توڑے ہیں، میں ان کے خلاف کورٹ گیا ہوں، نام دوں گا، پھر دھمکیاں بھی دیتا ہے. یار بات سنو ہمفری پیٹر صاحب، آپ اپنے ذہنی توازن کا علاج پہلے کرواؤ. آپ ذہنی توازن کھو چکے ہو. آپ کے پاس کچھ اب کلیسیا کو بیچنے کے لیے، چورن بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی لوگوں نے اس کے خلاف ویڈیوز ڈالی ہے، جس میں سے ایک میں بھی ہوں اور پوری ٹیم ہے ہماری، پادری ٹی اعظم، پادری شہزاد مراد، ہماری بچی بہن ساجدہ ہو گئی، اپنا یوسف یعقوب صاحب ہو گیا، شوکت غلام صاحب ہو، ایڈوکیٹ صاحب ہو گئی، جتنے بھی جو نام مجھ سے رہ گئے، ان لوگوں نے کبھی بھی بغیر ثبوت کے جھوٹی بات نہیں کی. میں نے چند روز پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا خیرہ گلی کا، اب وہ خیرہ گلی والا کٹا کھل گیا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس نے ایڈورڈز کالج اسکول کا جو کیمپ ہے وہ بھی بیچا ہے. اس کے بیچنے اور اس کی واردات کا طریقہ دوسرا ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے نام سے لوٹتا ہے. اب بتا کہ آپ نے وہاں پہ یہ ورڈز یوز کیے ہیں کہ یہ بکواس کرتے ہیں. کیا یہ بکواس ہے کہ آپ نے 30 لاکھ روپیہ کیتھیڈرل چرچ کے چندے سے، جو کہ پاک میز سے بلیس ہو گیا تھا، وہاں سے نہیں لیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ کو عدالت سے ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. آپ نے بن عباس کا 74 لاکھ کا، جو وہ تو ایک ہے، یہ کئی ابھی میرے پاس اور بھی آ گئے، میں آج ڈسکلوز آپ کو کرنے لگا ہوں کہ آپ مجبور کرتے ہیں. آپ نے کیا یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے وہ پیسہ نہیں لیا؟ بتائیں کیا یہ بکواس ہے کہ آپ نے ڈی اے خان کی چاردیواری کا پیسہ گورنمنٹ سے لے کے اور اس کو بندر بانٹ کیے؟ کیا یہ بکواس ہے کہ آپ مشن ہاسپٹل کے ہیلتھ کارڈ سے پیسے کھاتے ہیں؟ کیا یہ بکواس ہے کہ آپ نے ریڈ کراس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں بنو ہاسپٹل اور ٹانک سے لے کے؟ کون سی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی؟ آپ نے غریب لوگوں کا پیسہ، جو کہ ٹیچروں کے پرووائیڈنٹ فنڈ، ان کے اولڈ ایج بینیفٹ، ان کی تنخواہیں فن لینڈ سے ساری عمر کھاتے رہے ہو. کیا یہ سب بکواس ہے؟ بکواس ہم نہیں کرتے، تالے ہم نے نہیں توڑے. مزے کی بات ہے کہ کیتھیڈرل کا آپ بار بار کہتے ہیں یہ کریمنل ہے، تالا توڑے. یار ہم کریمنل ہیں تو سب سے بڑا ڈکیت تو آپ نے بغیر تالا توڑے 30 لاکھ روپیہ چوری کر لیا، تو ڈکیت آپ ہوئے کہ ہم ہوئے کریمنل؟ کریمنل بھی آپ ہو، ڈکیت بھی آپ کو. آپ اپنے ذہنی اس کا علاج کرو. میری کلیسیا کے بہن بھائیوں، یہ ایک NRA کا پروجیکٹ ہے جو کہ 22 سے زیادہ پیجز پہ مشتمل ہے، ناروے چرچ کا. یہ میرے ہاتھ لگ گئے. یہ میں اپنی جو لیگل ٹیم کے کوآرڈینیٹر ہیں، سینئر وکیل شوکت غلام صاحب ایڈوکیٹ، ان کو بھیج رہا ہوں. میں یہ ڈائسن سیکرٹری صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس نے اس فنڈ میں
اور اس نے اپنے بیٹے کو اس فنڈ میں، یہ دیکھ لیں پیج میں ہے، اتنا ٹائم وہ نہیں کروں گا، یہ سارے پیج ہیں، میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، بخت بلند صاحب کو، 3 پروجیکٹوں میں سے ایک ٹائم پہ یہ تنخواہیں دیتا رہا 2.5 لاکھ تک۔ اس نے 2 نمبری اس کو سکھائی ہے۔ اکوپمنٹس کے نام پہ پیسہ لیا گیا ہے، لیپ ٹاپ کیمرے کے نام پہ، اور لیپ ٹاپ اور دوسری چیزوں کے نام پہ پرنٹر، جو کہ اس کے بیٹے کے نام پہ یہ بل ایشو، اس میں بل بھی ہیں، ہر چیز آئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ کیا کلیسیا کے دوسرے بچے نہیں تھے؟ آپ کی گراوٹ کا اندازہ اس بات پہ لگا لیں کہ آپ ماڈریٹر رہے ہیں، ڈپٹی ماڈریٹر رہے ہیں، بشپ رہے ہیں، اور اب آپ پراپرٹی مینیجر بن گئے ہیں۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک جھوٹا لیٹر لے کے، جس کو کہ آپ کی دونوں عدالتوں نے جو آپ دے کے آئے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اب آپ یہ آپ کے جو سوشل میڈیا وہ لے کے پھر رہے ہیں کہ پراپرٹی کا انچارج ہے۔ یہ آپ کی گراوٹ ہے۔ آج آپ پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ جو سیالکوٹ اور اس کا جو ہے رائمنڈ کا بشپ ہے، تو یار سیالکوٹ کا بشپ تب بنا تھا جب آپ ڈپٹی ماڈریٹر تھے۔ رائمنڈ والے کے ساتھ آپ نے کتنی دیر کام نہیں کیا، آج آپ کو برا لگ رہا ہے۔ آج سارے کریمنل ہیں، سارے چرچ، سب سے بڑا کریمنل یہ آپ خود ہو، ہم ریپیٹر آپ خود ہو۔ یہ آپ کے ناروے چرچ کے پروجیکٹ، لوگ کرونا میں مارے تھے اور آپ پیسہ کما رہے تھے، صاف پانی کے نام پہ، آپ نے ٹریننگ ہیڈز کے نام پہ۔ یہ ایک ایک چیز ہے میرے پاس، یہ میں نے ناروے سے منگائے۔ اب دیکھو تو صحیح آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آپ یہ باتیں چھوڑ دو۔ آج آپ نے جو چلیاں ماری ہیں نا، اب مجھے آپ کے ذہنی توازن بھی شک ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے اپنی ریٹائرمنٹ کو۔ زندگی میں ایک دن ہم نے آنا اور ایک دن جانا ہوتا ہے۔ خدا کے بندے، یہ ابھی تو انویسٹر جن کا آپ نے پیسہ انویسٹمنٹ کرایا ہے نا، اب آپ کہتے ہو جگہ ان کی ہے، تو وہ تو آپ سے پوچھیں گے آ کے کہ ہمارا پیسہ جو ہے پھر کیوں غلط جگہ پہ انویسٹ کرایا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کو پیسہ آپ کرائے نہیں، آپ کو آنے سارا بندوبست ہو گیا۔ اب ذرا دیکھو آپ کا کام کیا کرتے ہیں، اب نہ کرو یہ باتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ پنجاب اور اس کا پختونوں کا نعرہ نہ لگاؤ۔ کسی نہ کسی ہم ساروں کے باوجودات مائگریٹ ہوئے ہیں۔ مسیحت میں ایسا نعرہ نہ لگاؤ۔ اگر آپ کو اتنا شوق تھا نا تو آپ بشبی چھوڑ کے ایک علاقائی جماعت بنا لیتے ہیں۔ اگر پختونوں کی بات کرتے ہو تو پھر پختون، میں آپ کو ایک محاورہ سناتا ہوں کہ خدائے کارونوں کے اور بجلی تارونوں کے گتے ماں آیا۔ آپ خدا کے کاموں میں مارے، آپ ایکسپٹ کرو، آپ ریٹائرڈ ہو، آپ جاؤ، آپ کے منصوبے جو ہیں، آپ ڈکیت ہو، آپ نے ہر شعبے میں کرپشن کی ہے، ہر شعبے میں کرپشن کی ہے، اور آپ شرمندہ ہونے کی بجائے آپ ڈٹائی سے ڈٹے ہوئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات کہہ دوں، آج میں آپ کی کہوں جو آپ پریس کانفرنس میں پیش کر رہے تھے قرارداد، آپ نے ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے جمعیت علماء اسلام سے جن کا تعلق ہے، ان کے متعلق ہے کہ ان کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کردار بہت خوبصورت ہے۔ وہ آرٹس اینڈ چرچ کے بھی ممبر ہیں، ان کو ساری دنیا جانتی ہے، سیلف میڈ لوگ ہیں، خدا نے انہیں بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اور ابھی تو قیادت ملی ہے۔ آپ اس کی عادت کو پسند کرتے ہو جو ریپیٹر کو حاضری دینے آئے اور 50-50 کا کمیشنیں لے اور کام کوئی نہ ہو۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ اس کی عادت کو پسند کرتے ہو کہ جو ہاتھ پھیلائے اور جس کو آپ کمیشنیں دو اور خود بھی کھاؤ۔ یہ وہ قیادت نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو پسند نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہر سپورٹ کریں گے کہ خدا ان کو برکت دے اور وہ آگے بڑھیں۔ آپ یہ چیزیں چھوڑ دو، ابھی بھی اس کے علاوہ بڑی چیزیں نکلنے لگی ہیں۔ ابھی تو رینٹ سارا کچھ، آپ کرپشن کی پیداوار ہو گئے ہو۔ آپ اپنا ذہنی علاج کرواؤ۔ میں آپ کو صاف کہتا ہوں، آپ جاؤ کہیں ذہنی علاج کراؤ، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، دنیاوی بھی اور روحانی بھی، اسپرچول بھی، کیونکہ نہ
اسپرچل نام کی تو چیز آپ کے ہے ہی نہیں ہے. اب یونیورسٹی روڈ پہ ایک پراپرٹی ڈیلر کا آفس لے لو, اور یہ جو آپ نے جگہوں کا حال کیا نا, یہ وراثتی نہیں ہے. وراثت آپ کی برہم آباد کوہاٹی گیٹ میں, آپ ادھر جاؤ, وراثت ادھر ہے. یہ چرچ کی زمینیں ہیں, انہی کی رہیں گی, امانت ہے. یہ نہیں کہ ہمفری پیٹر کھائے تو ٹھیک ہے. آپ جو چولہے بجانے کی بات کرتے ہو, آپ نے تو لوگوں کو چولہے بجائے کیا, قبروں میں چلے گئے اور آپ ان کے پروویڈنٹ فنڈ کھا گیا. یار آپ کو تو شرم ہی نہیں آتی, اتنی ڈٹھائی سے بات کرتے. بے فکر ہو جاؤ, اب آپ کا پیچھا ہم نہیں چھوڑیں گے. اب بالکل ارادے پختہ ہو گئے ہیں. اب عزت سے چلے جاتے تو ٹھیک تھے, اب آپ عزت سے نہیں جاؤ گے, بلکہ آپ جانے بھی نہیں ہم نے دینا. باقی خدا اس کلیسیا کا نگہبان ہے, خدا اس کلیسیا کو سنبھالے گا. یسوع سے بڑا ہادی اور یسوع سے بڑا نگہبان کوئی بھی نہیں ہے. اب اپنی خیر مناؤ. تھینک یو.